حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ کیا اور کہا وہاں جا کے حج کے لیے روانہ کیا اپنا نائب بنا کر، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور یہ کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر اعلان کر دو اور قرآن کی یہ آیتیں سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مشرکین کے لیے آیتیں نازل کی تھی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ھذا۔ اللہ نے مشرکین کو منع کر دیا مسجد حرام کے قریب آنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے پیچھے پیچھے سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے راستے میں، انہوں نے پوچھا کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ کہنے لگے کہ نہیں، امیر تو تم ہی رہو گے، اللہ کے نبی نے بس مجھے یہ آیتیں سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حج کے موقع پر پوری امت کے سامنے کھڑے رہ کر یہ آیتیں سنائی اور یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد مشرکین حج کرنے نہیں آئیں گے، یہ مشرکین کا آخری حج تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے، اور مشرکین کا حج یہ ہوتا تھا وہ بالکل ننگے ہو کر برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور ایسا آواز نکالتے تھے منہ میں اور ناچتے تھے اور طواف کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہی ان کا حج ہے اور یہی ان کا طواف ہے۔ مگر چونکہ اب اسلام پوری دنیا میں عام ہو چکا تھا اور دنیا کے ملکوں تک اللہ کے نبی نے اپنے قاصد بھیج دیے تھے، عرب پورا کیا پورا اسلام میں داخل ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ حکم جاری کر دیا کہ جب عرب سے شرک ختم ہو گیا تو اب بیت اللہ سے بھی شرک ختم ہو جائے گا، یعنی اب مشرکین حج نہیں کر سکیں گے، اور ان کے حج پہ پابندی لگ گئی ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد۔ اس کے بعد سے آج تک کوئی مشرک اس نے نہ حج کیا نہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ اسی لیے مکے کے اطراف میں حدود بنی ہوئی ہے، اس کو حدود حرم کہتے ہیں، ان حدود کے اندر مشرکین داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ پورا علاقہ ہے حدود حرم کا، جہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ باضابطہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ فور نان مسلم از ناٹ الاؤڈ بول کے، اور وہاں پہ باضابطہ ایسے راستے بنے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمان نہیں ہیں وہ یہ روڈ سے نہیں، اب وہ یہ روڈ سے جائے گا۔ تمام حدود حرم جتنی بھی ہے وہ ساری وہاں پر، یعنی تمام حدود جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی بھی کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے آج تک 1400 سال کا یہ ریکارڈ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں جتنے بھی قبیلے تھے جو آہستہ آہستہ آ کر ایمان میں داخل ہو رہے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے صحابہ کو روانہ کرنا شروع کیا۔